معزز سامعین السلام علیکم۔ اسٹوری وائز سے میں ہوں علی زیدی اور آپ سن رہے ہیں واقعہ بیر ذات العالم۔ کتاب کنز عظیم اور ریاض المومنین اور بعض دوسری کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ ابو الحسن البکری نے ابو سعید خدری اور حذیفہ الیمانی سے، جو کہ اصحاب رسول ہیں، روایت کیا ہے کہ جب لشکر ہمایوں رسول مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سکاسک سے منفرد و منصور باحال خشک مراجات فرما رہے تھے کہ ایک ایسے صحرا میں پہنچے کہ جہاں پانی کا نشان تک نہ تھا۔ زمین خشک پڑی ہوئی تھی، درخت سوکھ گئے تھے۔ اس صحرا کا ذرہ ذرہ آگ کی طرح تپ رہا تھا، گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس وسیع تر میدان میں جو خوف و ہراس سے بھرا ہوا تھا اور جس میں ہر قدم سو آفتیں تھیں، وہاں کی ہوا آگ بنی ہوئی تھی۔ پانی ہوا ہو گیا تھا، یعنی پانی بالکل نہ تھا، نہ وہاں کوئی پرندہ تھا نہ آدمی۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکریوں پر پیاس نے غلبہ کیا اور آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر پانی کا سوال کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے سوال کیا، کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس زمین کے بارے میں کچھ جانتا ہو؟ کسی صحابی نے عرض کیا، اے آقا، میں اس جگہ سے واقف ہوں۔ اس زمین کا نام وادی کثیب ارزق ہے۔ میں آپ پر قربان، اس زمین پر قدم قدم پر خطرہ ہے۔ اس زمین پر نہ اونٹ گزر سکتے ہیں اور نہ لشکر سلامت رہ سکتا ہے، اور اکثر و بیشتر راستہ دکھانے والے خود بہک گئے ہیں۔ جب مسلمانوں نے یہ سنا تو سب کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا، اور ادھر حرارت آفتاب بڑھنے لگی اور حرارت کے ساتھ اضطراب بڑھنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو اس بیابان میں پانی کی جگہ کی خیر ہو تو بتلائے، میں اس کے لیے بہشت کا ضامن ہوں۔ چنانچہ ایک مسلمان نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہاں پر ایک کنواں ہے جسے عرب بیر ذات العالم کہتے ہیں۔ اس میں آب سرد و شرین ہے، لیکن اس کنویں میں جنات و شیطان رہتے ہیں، ان کا قبضہ ہے اور وہ کسی کو پانی نہیں لینے دیتے۔ جو شخص پانی لینے جاتا ہے اسے ہلاک کر دیتے ہیں، اور کسی لشکر نے اس کنویں سے پانی نہیں لیا ہے۔ تئی یمانی اپنے لشکر سمیت اس کنویں پر آیا۔ اس کا لشکر 10,000 افراد پر مشتمل تھا۔ پانی لینا چاہا مگر جنات نے سب کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ برہام فارس اپنے لشکر کے ساتھ ادھر گزرا مگر پانی نہ لے سکا۔ سعد بن برزق بے شمار لشکر کے ساتھ اس کنویں پر آیا، لیکن اس کا لشکر تباہ ہو گیا اور پانی نہ لے سکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کنویں پر مشک لے کر جائے اور پانی لائے، اس کے لیے بہشت کا ضامن ہوں۔ پس ابو العاص بن ربی کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر رازی تھے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام لانے سے قبل اس کنویں پر ایک گروہ کے ساتھ پہنچا کہ دیو اور جن اس کنویں سے نمودار ہوئے اور ہم ناکام واپس آ گئے، کچھ ہمارے ساتھی ہلاک بھی ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں مشروب با اسلام ہو گیا ہوں، میں اس کام کو انجام دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو اجازت دی اور ابو دجانہ انصاری، قیس بن سعد بن عبیدہ، سعد بن معاذ، سعد بن بشر، ثابت بن اخنس، عمرو بن امیہ سمری کو ہمراہ کیا، اور بھی چند جوان ساتھ ساتھ گئے۔ اور جب ابو العاص اور ان کے ساتھی بیر ذات العالم پر پہنچے تو کنویں سے ایک شور پیدا ہوا اور سیاہ ہوائیں چلنے لگیں، اندھیرا چھا گیا اور اس میں سے دیو اور جن نکلے۔ ان کے سر آسمان سے ملے ہوئے تھے اور آنکھیں انگاروں کی طرح چمکتی تھیں۔ پھر ایک دیو کنویں سے نکلا اور اس نے ایک ہیبت ناک آواز بلند کی۔ مسلمانوں نے چاہا کہ واپس چلے جائیں، مگر ابو العاص بن ربیعہ نے کہا کہ اے بھائیوں، کیا موت سے بھاگتے ہو؟ موت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تم لوگ اپنے مقام پر ثابت قدم رہو اور مجھے اس عفریت سے نمٹنے دو۔ اگر میں اس پر قابو پا گیا تو بہتر ہے، اور اگر میں مر گیا تو میرا سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا پیش کر دینا۔ بس ابو العاص نے تلوار کھینچی اور جرات مندی کا ثبوت دیا۔ وہ عفریت کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ جنوں کا مسکن ہے اور ہمارا بادشاہ یہاں رہتا ہے؟
ابو العاص نے کہا، ہم بزرگان مکہ و کعبہ ہیں، خدائے رحمان کے ہم دوست ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ کہ جو تمام انبیاء مرسلین کے سرور و بادشاہ ہیں، تمام امتوں کا تاج ہے، تمام عالم کو روشنی بخشنے والے ہیں، اور ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے کنویں سے پانی لے جائیں اور تشنہ لب مسلمانوں کو سیراب کریں، بس اگر تم نے کوئی رکاوٹ ڈالی تو ہم تمہیں تطیق کریں گے۔ ابھی ابو العاص کا کلام ختم نہیں ہوا تھا کہ افریت دیو نے جگر خراش چیخ ماری اور ابو العاص کو چڑیا کی مانند اٹھا لیا کہ جو چڑیا کسی کی مٹھی میں ہو۔ اس وقت ابو العاص نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا سلام رسول اللہ کو پہنچا دینا۔ ابو العاص کے ساتھی اپنی جگہ سے بھاگنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ افریت نے ابو العاص کو اس کنویں پر لے جا کر قتل کر دیا اور ابو العاص سیاہ ہو گیا ہے۔ اس دم کنویں سے ایک شور و غبار پیدا ہوا اور طرح طرح کی ڈراؤنی صورتیں کنویں سے نمودار ہونے لگیں۔ ابو العاص کے ہمراہ ہی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا کہ ابو العاص قتل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہوئے، لیکن جبرائیل اسی وقت نازل ہوئے اور آپ کو خبر دی۔ عمرو بن امیہ سمری نے عرض کیا، خدا حضور کو ابو العاص کی جدائی پر صبر کرامت کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ ابو العاص کی روح ریاض بہشت میں ہے۔ تمام اصحاب نے ان کے لیے طلب رحمت کی۔ اسی اثناء میں امام الجنس والانس حضرت شاہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت نے فرمایا، اے مسلمانوں، اب علی آ گئے ہیں، وہ تمہیں سیراب کریں گے۔ یہ کام بجز علی کے سوا دوسرا کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ ہر جگہ علی مرتضیٰ ہی نے مشکل کشائی فرمائی ہے۔ احد و بدر، حنین و خندق، خیبر، علی ہر جگہ کام آئے ہیں۔ حضرت علی کو ابو العاص کے قتل ہونے کی خبر ملی تو آپ بھی رنجیدہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اے علی، بیر ذات العالم سے جا کر پانی لاؤ اور سب کو سیراب کرو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اجازت دی اور فرمایا، اے علی، تمہارا خدا حافظ و ناصر ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی گردن پر اپنا دست مبارک ڈالا اور گریہ فرمایا اور آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کیا، خدایا علی علیہ السلام کو فتح نصیب کر۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو کنویں پر جانے کی اجازت دی اور آپ تشریف لے گئے، جب کنویں کے نزدیک پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے علمداری لشکر عطا کی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں کل کافروں کو قتل کروں یہاں تک کہ وہ معبود حقیقی خدائے واحد کا اقرار کریں، پس جو اقرار توحید خدا کرے گا اس کے لیے امان ہے۔ گویا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حجت حق ہوں، میں شیر خدا ہوں اور میں اس کی تلوار ہوں، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم عطا کیا۔ میں امیر سپاہ نبی ہوں اور آج کے روز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا ساتھی ہوں۔ جاء الحق، اب حق آ گیا۔ بس جب دلیرانہ اور شیرانہ صدا بلند ہوئی تو وہی افریت کہ جس نے ابو العاص کو قتل کیا تھا کنویں سے باہر نکلا اور چیخنے لگا۔ اس افریت نے کہا، اے شخص، تو کون ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ کوئی شخص یہاں قدم نہیں رکھ سکتا یہاں تک کہ وہ قتل کر دیا جائے؟ اس پر حضرت امیر المومنین نے فرمایا، اے شیطان مردود اور اے سرکش افریت، تو نہیں جانتا انا النور کہ ہم نور خدا ہیں اور ایسا نور ہے کہ جو بجھایا نہیں بجھ سکتا۔ میں علی ہوں اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ بعد آپ نے تلوار کھینچی اور اس کی کمر پر ضرب لگائی۔ آپ نے اس افریت کو دو ٹکڑے کر کے کنویں میں ڈال دیا اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ پانی بھرنے کے لیے مشک لاؤ۔ اسی دوران کنویں سے محب صورتیں نکلنے لگیں، بڑے بڑے دیو اور جن برآمد ہوئے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا، اے جنوں اور اے شیطانوں، یہ سمجھ لو کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے اس دعائے مبارک کی تلاوت شروع کی۔ قیس بن سعد کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک سے کلمات کرینہ رواں ہو رہے تھے، اس وقت بیر ذات العالم کنویں میں خاموشی طاری تھی، کسی قسم کا شور و غبار نہ تھا اور تمام ڈراؤنی صورتیں مدھم ہو چکی تھیں۔ پھر حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب نے ڈول کو رسی میں باندھ کر کنویں میں ڈالا، لیکن افریت نے رسی کاٹ دی
اور ڈول خالی باہر پھینک دیا۔ جب امیر المومنین نے دیکھا تو آپ نے کنویں کے اندر کی طرف مہانہ کر کے فرمایا کہ اے جنوں، تم نے ولی خدا کے ڈول کی رسی کاٹی ہے۔ ڈول باہر پھینک دیا۔ اب تم باہر آؤ کہ میں تمہیں اس کی سزا دوں۔ ایک اور عفریت چاہ سے باہر نکلا۔ ابھی وہ رجس پڑھ ہی رہا تھا کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس کو مہلت نہ دی اور ذوالفقار سے اس پر حملہ کیا اور اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ امام علی مقام حیدر کرار فرزند ابو طالب نے یہ رجس پڑھا کہ میں علی ہوں اور دشمنوں پر تلوار مارنے والا ہوں۔ تم نے میرے ڈول کی رسی کاٹ کر اس کو باہر پھینک دیا۔ اب میں تمہیں بغیر کسی افسوس کے قتل کر دوں گا۔ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں شیر خدا ہوں اور میدان کارزار ہوں، شیر خونخوار ہوں۔ اگر تم نے دوسری مرتبہ میرے ڈول کی رسی کاٹی تو میں تم میں سے کسی جن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور جنات میں سے کسی جن کو ہلاک کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ یہ رج سننے کے بعد ایک اور دیو کنویں سے باہر آیا اور کہنے لگا کہ اے جوان، ہم تم کو پانی ہرگز نہ لینے دیں گے۔ اس پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا، اے ملعون، میں تجھے ابھی قتل کرتا ہوں۔ میں علی ولی ہوں اور ہاتھ سے اکثر کتاب کفر پارا پارا ہو گئی۔ اگر تم نے دوبارہ سرکشی کی تو میں اس ذوالفقار سے تمہیں قتل کروں گا۔ یہ فرما کر آپ نے ڈول کنویں میں ڈالا۔ ابھی ڈول کنویں کے درمیان ہی تھا کہ عفریت نے اس کی رسی کاٹ دی اور ڈول باہر پھینک دیا۔ یہ کرنا تھا کہ شیر خدا کو جلال آ گیا اور فرمایا، اے گروہ جن و شیطان، آیا تم مجھے ہراساں کرنا چاہتے ہو کہ میں کنویں میں داخل ہوں؟ بس تم قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں ذوالفقار 2 پیکر لے کر کنویں میں آتا ہوں۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے کنویں پر لے چلو۔ مسلمان عذرا ہلاکت ہراساں ہوئے، لیکن حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل بجا لانے کے لیے کنویں میں اترے اور آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، خداوند تو اپنے نبی کے دل اور ہمارے مسلمانوں کے دل کو مرگ علی کے ساتھ رنجیدہ نہ کرنا۔ اسی اثناء میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی صدائے مبارک کنویں سے بلند ہوئی، جسے سب مسلمانوں نے سنا۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا۔ جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مصروف کارزار تھے، تب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نازل ہوئے اور فرمایا کہ آپ مطمئن رہیں کہ کئی ہزار ملائکہ نصرت علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ امیر مومنین علی علیہ السلام کنویں میں ہیں۔ حضرت بھی کنویں پر تشریف لائے اور علی علیہ السلام کو آواز دی۔ چنانچہ آپ نے بصورت جلی لبیک لبیک یا رسول اللہ کہا اور آپ نے کنویں سے نکل کر قدم نبوی کو بوسہ دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشانی امامت کو چوما اور فرمایا، اے علی، کنویں میں کیا گزری؟ تم بتلاتے ہو یا میں خبر دوں؟ امیر المومنین علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی نگاہ نبوت سے کون سی چیز چھپی ہے؟ آپ خود ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کہ تم نے 20,000 عفریت و جن کو ذوالفقار سے قتل کیا ہے اور باقی قوم اجنا کے افراد کو امان دی، کیونکہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے، اور تم نے ان سے عہد لیا کہ کسی مسلمان کو اس کنویں سے پانی لینے سے نہیں روکو گے۔ قوم اجنا کے 24,000 قبیلے اسلام لائے اور ان کا رئیس جب قتل ہو گیا تو اس کی جگہ اس کے بیٹے ظافر نامی جن کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری فوج کو کنویں پر بلایا اور سب نے پانی پیا اور سیراب ہوئے اور ایک شب و روز اس جگہ قیام فرمایا اور بعد مدینہ منورہ مراجات فرمائی اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فتح بیر العالم قرار پائے۔ اسٹوری وائز سے میں ہوں علی زیدی، آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔